السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز پر فنا ہے، بقا صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو حاصل ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فنا ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے، اللہ اس کو نعمت کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو نعمت کہہ رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں جدائی پہ تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوشی ملتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ خوشی حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کی حکمتوں کے پتہ نہ ہونے کے یہ نتائج ہوا کرتا ہے۔ موت دینا بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ موت کے بعد ہی الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ موت کے بعد اچھے بندے کے لیے یہ موت تو نعمت ہے۔ ہاں، موت کا طبی خوف ضرور ہوتا ہے بندے کو، وہ طبی خوف بشری تقاضا ہے، لیکن اس طبی خوف کے ساتھ ساتھ اسے اللہ سے ملاقات کی امید اور تمنا بھی ہوتی ہے۔ پھر خصوصاً جن کے بڑے چلے گئے، جیسے میرے والد چلے گئے، پہلے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے یار انشاءاللہ جانے کی تمنا بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی ذات میں محسوس کرتا ہوں کہ جانے کی تمنا میرے والد کے جانے کی وجہ سے میری جانے کی تمنا پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے، کہ یار وہاں ابا جی سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ یہ تو مخلوق کی علامت ہے موت۔ تو گزشتہ 2-3 جمعات سے تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں والد صاحب کو موضوع بنا کے آپ کے سامنے کیسے بات کروں۔ نفسیاتی طور پر بھی مجھے ہیزیٹیشن فیل ہو رہی تھی کہ ساتھی کیا کہیں گے، والد صاحب پہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میں خود کو بھی تسلی دے سکوں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ والدین کا سلوک اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے دوستوں سے کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی، ان کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے کہ اولاد پر صحیح درست نقش مرتب ہو سکے۔ بس اس نیت سے کچھ باتیں اپنے والد محترم کی زندگی کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے شاید بے ربط بھی کچھ ہو جائے، کوشش کروں گا کچھ آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ سیدھی بات ہے، شرح صدر مجھے نہیں ہے کہ میں والد کو موضوع بنا کے بات کروں، لیکن ان کی زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لالچ یہ بھی ہے کہ بطور والدین ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ لالچ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے والد محترم کی تعلیمی سفر کا آغاز بڑا عجیب ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، تیزی سے آگے جانے کی کوشش کروں گا، پہلے ہی میں لیٹ ہو چکا ہوں۔ میرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا ٹکر دادا یہ سارے علماء چلے آ رہے ہیں۔
پاکستان کی شمالی علاقہ جات گلگت میں میرے آباء و اجداد کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں. یہ وہ معذرت کے ساتھ سالانہ گندم پہ گزارا کرنے والے علماء نہیں تھے. یہ جرگے میں قصاص اور دیت کے معاملات کے فیصلہ کرنے والے علماء تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہے، جرگے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، پنچایت کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، سربراہوردہ لوگ ہوتے ہیں یہ. تو اس لیے جب علماء کی بات یا یاد کرتا ہوں تو وہ گاؤں کے گندم والے ساتھیوں کو ذہن میں نہ لائیے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خصوصاً ناردرن ایریا، شمالی علاقہ جات کے اندر کفر و اسلام میں تفریق، دجالیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اسلام کے لبادے میں منافقت کیا ہے، اس کا پردہ چاک کرنے میں سب سے بنیادی کردار میرے والد کے خاندان کا رہا ہے اور میری والدہ کا خاندان کا بھی رہا ہے. قسمت یہ تھی کہ میرے والد صاحب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. بہت بڑے عالم تھے میرے والد صاحب کے والد، ان کے چچا بھی بہت بڑے، میرے والد صاحب کے چچا بھی بہت بڑے عالم تھے. پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی دونوں کی وفات ہوئی آگے پیچھے. پہلے میرے والد صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اس لیے میری جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب کہتے تھے مجھے اپنی والدہ صحیح طرح یاد نہیں ہے. ننیال بڑا مضبوط ترین خاندان، ابھی جو خاور صاحب جانتے ہیں جو ابھی سی ایم 5 سال رہے ہیں، یہ میرے والد کے ننیال ہیں. بہت قریبی ہیں ہمارے. ددیال بھی اسی طرح، مطلب میرے والد کے تو ننیال تو میرے ددیال ہی ہوئے نا سارے، ننیال ددیال دونوں اس طرح. بہرحال بچپن میں میرے والد صاحب یتیم ہوئے، کلاس 6 تک اسکول میں پڑھتے رہے، اور چونکہ اپنے ماموں کے پاس تھے تو ان کی مالی حالت بھی اتنی بہتر تھی کہ باقاعدہ اس دور میں انہیں پاکٹ منی ملتی تھی اسکول جانے کے لیے. ان کی تمنا تھی میں اپنے والد کی طرح عالم بنوں، اور جبکہ میرے والد کے ماموں چاہتے تھے ہمارا بھانجا جو ہے یہ افسر بنے پڑھ لکھ کے. تو میرے والد صاحب کی جو سب سے چھوٹے ماموں ہیں، بعد میں گلگت کے بہت بڑے مشہور ترین بیوروکریٹ ہوئے، اور آج سے کوئی 10-15 سال پہلے اچانک ان کی وفات ہوئی. تقریباً گلگت کے ہر ضلع کے وہ شاید ڈپٹی کمشنر بھی رہے، بڑے مشہور بیوروکریٹ تھے. وہ اور ابو ایک ہی کلاس میں تھے. ابو چاہتے تھے کہ میں نے عالم بننا ہے. میں حیران ہوں، اس چھوٹی عمر میں جب والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے کام لینا ہو تو کیسی سمجھ اللہ نے عطا کی ہوئی کہ نہیں میں نے عالم بننا ہے. اور ابو کے ماموں کی خواہش تھی نہیں بیٹا پڑھ لے کے افسر بنے. والد صاحب کی نانی اماں زندہ تھی، تو وہ جو پاکٹ منی ملتی تھی وہ اٹھا کے نانی کے پاس جمع کرواتے تھے ابو، اپنی نانی کے پاس. جب اچھی خاصی پاکٹ منی ہو گئی تو گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تعلیم کے لیے. پکڑے گئے، جا نہیں سکے. پھر پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دی اسی نانی اماں کے پاس. پھر تھوڑے سے پیسے جب اکٹھے ہوئے 3-4 ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا لیے. ان میں سے ابھی ایک زندہ ہے، تو میں ان سے سفر کی رودات گلگت جا کے مزید پوچھنا چاہتا ہوں. باقی ساتھی فوت ہو چکے ہیں. 3-4 ساتھیوں کا گروپ بنایا، اور سردیوں میں دسمبر جنوری جب یہ بابوسر ٹاپ آپ کا بند ہو جاتا ہے بالکل، نومبر دسمبر ہمارے اس کو بڑا چلہ کہتے ہیں، یہ سخت ترین سردی کا موسم ہوتا ہے. یہ بڑا چلہ میں خراب اختتام پر ہے یا ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ دسمبر آخر میں اور جنوری ابتدا میں اس کو ہمارے علاقے میں بڑا چلہ کہتے ہیں. یہ سردی کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے، سخت ترین. اس موسم میں گلگت سے 3-4 ساتھیوں کو لے کر بھاگے ہیں تعلیم کے لیے.